شروع کرتا ہوں یشوع مسیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام اسٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو سلام، شلوم، جے مسیح کی۔ میں نے ایک اس کا موازنہ ترتیب دیا ہے، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب یونا خدا کی ایک طرح سے مخالفت کر کے، خدا سے بغاوت کر کے دوسرے شہر کو جاتا ہے تو خدا اس سے ناراض ہوتا ہے، تو خدا کی مرضی کو وہ پورا کرنا نہیں چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں نے کلام سنانا ہے تو میں اگر نینوا میں نہ جاؤں تو ترسیس میں بھی سنا سکتا ہوں، بات تو کلام سنانے کی ہے، لیکن خدا کی مرضی یہ تھی کہ یونا جو ہے وہ نینوا ہی میں منادی کرے۔ یسوع مسیح جو ہے وہ اس دنیا میں خدا کی یہی مرضی تھی کہ وہ یروشلم میں پیدا ہو اور اس کے وسیلہ سے جو ہے وہ دنیا نجات پائے۔ اگر یہ عام بات ہوتی تو یسوع مسیح کسی اور جگہ پہ بھی پیدا ہو سکتا تھا، نجات تو کسی اور طرف سے بھی آ سکتی تھی، لیکن یہ خدا کی مرضی جو تھی، بائبل مضمون ہے ہمارا کہ بائبل مقدس کو سمجھنا، کیونکہ ابراہیم سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ تیری نسل سے نجات دہندہ پیدا ہوگا۔ داؤد کو کہا گیا تیرا تخت قائم رہے گا، موسیٰ کو کہا گیا کہ میرا چہرہ یہ لوگ دیکھیں گے، آدم کو کہا گیا کہ عورت کی نسل سے انسان رہائی پائے گا۔ اب دیکھیے کہ عورت کی یہ یونا کی بات تھی کہ میں ترسیس میں چلا جاتا ہوں، لیکن خدا کی بات تھی کہ وہ نینوا میں منادی کرے۔ آج لوگ کہتے ہیں، لوگوں نے سمجھا کہ ہم موسیٰ کے ذریعہ سے نجات پالیں گے، لیکن موسیٰ جو تھا وہ عورت کی نسل سے نہ تھا، یسایہ عورت کی نسل سے نہ تھا، داؤد عورت کی نسل سے نہ تھا، اور بھی جتنے انبیاء کرام آئے ہیں وہ عورت کی نسل سے نہیں ہیں، وہ مرد کی نسل سے ہیں۔ عورت کی نسل سے صرف ابن مریم ہے، اور وہ ابن مریم کیونکہ خدا جو کہتا ہے وہ ارادہ نہیں بدلتا، خدا جو کہتا ہے وہ خیال نہیں بدلتا، وہ اپنی سٹیٹمنٹ تبدیل نہیں کرتا، جو کچھ خدا کہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اس لیے یونا کی زندگی کا طریقہ اور مسیح کی قربانی کا سیم ہے۔ اگر آپ ایک طرف بائبل رکھ لیں، اگر بائبل کو جانتے ہیں، یونا کی ہر بات آپ جانتے جائیں گے۔ اب میں اس کو سامنے رکھتا ہوں کہ مسیح کا یروشلم میں پیدا ہونا، ابراہیم کا وعدہ پورا ہونا، خدا کا وہ وعدہ جو عورت کی نسل سے وہ پورا ہونا، پھر یروشلم میں ہی موریا پہاڑ پر ملک کنعان میں بکرے کی چھترے کی قربانی موقوف ہوئی، اور یروشلم ہی میں بچوں کی قربانی موقوف ہوئی۔ پہلے لوگ اپنے بچوں کی قربانیاں دیتے تھے، جس طرح ابراہیم نے بھی اپنے بیٹے کی قربانی دینا چاہیے کہ میں خدا کی خوشنودی حاصل کر لوں، میرا خدا یہ چاہتا ہے۔ پر یہوہ قدوس نے اس بات کے بارے میں ابراہیم کو کہا کہ ابراہیم، میں تیرے بیٹے کی سلامتی چاہتا ہوں، وہ بلیم ہے، وہ بال ہے، وہ شیطان ہے جو بچوں کی قربانی مانگتا ہے، جو بچوں کو آگ میں چلایا جاتا ہے۔ آج بھی دیکھو جو اپنے بچوں کی قربانیاں دیتے ہیں اور ابھی تک وہ بچوں کی قربانی دے کر خوشنودی لینا چاہتے ہیں، خدا کی مرضی نہیں ہے۔ خدا نے ابراہیم کو کہا کہ تو اپنے بچے کی قربانی نہ دے، تو یہ اس برے کی قربانی دے۔ تو جو آج لوگ برے کی قربانی چھوڑ کر اپنی قربانی دیتے ہیں، اپنے بچوں کو آگ میں دیتے ہیں، اپنے بچوں کو گولی کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ خدا خوش ہوگا، نہیں، یہ خدا کی مرضی نہیں ہے۔ یونا کی طرح ان کی اپنی مرضی ہو سکتی ہے، لیکن خدا کی مرضی نہیں۔ پھر اسی ملک کنعان میں بیٹے کی قربانی کو الگ کر کے ایک برہ دے دیا گیا، اور پھر برے کی قربانی کو بھی موقوف کر دیا گیا۔ کہا گیا اب جو دل کی قربانی ہے، دل مجھے دو، کیونکہ جو تمہارے دل کی منشا ہے وہ تمہاری نہیں چلے گی، میری مرضی چلے گی۔
क्योंकि दिल की जो बात है, इंसान की अपनी मंशा जो है, ये खुदा के खिलाफ है। आदम ने अदन में जो फल खाया अपनी मंशा से खाया था, अपनी मर्जी से खाया था, ना कि खुदा की मर्जी थी। आज भी जो बच्चों की कुर्बानियां देते हैं, जो बर्रों की कुर्बानियां देते हैं, जो कुछ और चीज की कुर्बानी देते हैं, ये खुदा की मर्जी नहीं है। खुदा ये चाहता है अपने दिल की कुर्बानी दो, और दिल की कुर्बानी के लिए वो ये है कि अपने आप को पेश करना। क्या खुदा, मैं अपने आप को तेरे हाथ में देता हूं। देखिए जरा, यूना जो था वो खुदा की मर्जी के खिलाफ चला, और मसीह ने खुदा की मर्जी को पूरा किया। इक्वेलिटी है, ये बराबरी है। खुदा ने समुद्र में तूफान बर्पा किया कि यूना को इस बात के लिए तैयार किया जाए कि खुदा की मर्जी को माने, और उधर यहूदी जो है, यहूदियों के दरमियान एक बड़ा समुंदर मौजज़न हो गया कि हजारों की तादाद में लोग यीशु मसीह के पीछे आ गए कि उसकी पैरवी करें। उधर है कि समुंदर जो है ये उसकी मुखालफत में आ गया यूना की, और इधर है कि पूरी कौम मसीह की फेवर में आ गई। जो खुदा की मर्जी को पूरा करता है उसके लोग फॉलोअर होते हैं, उसकी बात को समझते हैं। फिर समुंदर में इस बात को था कि अंदेशा था कि जहाज तबाह हो जाए, और जो यहूदी हुक्मरान थे या जो यहूदी रहनुमा थे, उनको अंदेशा था कि अब रूमी हुकूमत हमें तबाह कर देगी। दुनिया की सोचें देखो, उधर मलाह जो हैं वो सोचते हैं कि जहाज तबाह हो जाएगा, इधर रूमी लोग और यहूदी लीडरान इस बात के बारे में फिक्रमंद हैं कि सारे लोग यीशु के पैरोकार हो गए और हम तबाह हो जाएंगे, रूमी हमें मार देंगे। ये दुनियादारी की बातें हैं। फिर है, आप आयत ब आयत पढ़ते जाएं, लिखा तब मलाह हिरासा हुए, और नए अदनामे में हम देखते हैं कि यहूदी कौम के लीडरान हिरासा हुए और वो सरदार कहन के पास गए हारे और कहा, उन्होंने, ये जहाज की बात हो रही है कि जहाज में लोगों ने कहा कि अपने अपने देवताओं को पुकारो ताकि हमारी रहाई जाहिर हो। और यहूदी लीडरान ने सरदार कहन कैफा से कहा कि तू सो रहा है, तुझे पता नहीं कि जमाना मसीह का पैरो हो चला। और फिर आगे लिखा कि नाखुदा उसके पास जाकर कहने लगे कि तू क्यों सो रहा है। जो जहाज के चलाने वाले थे उन्होंने कहा यूना को कि तू क्यों सो रहा है। और जो यहूदी कौम के फकी फरीसी थे उन्होंने हन्ना कैफा से कहा कि तुम्हें पता नहीं क्या किया जाए, क्योंकि अगर इस चीज को ना रोका गया तो रूमी हमें मार देंगे। उन्होंने अपने मबूदों को पुकारा और सरदारों ने और लीडरान ने अपने इबादत खानों से बाहर निकलकर सारी कौम ने इस बात के लिए पकारा, शोर किया कि मसीह को पकड़ो, इसको, ये हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो है ये हमारी कौम के लिए बड़ी मुश्किल और मुसीबत का सबब है। उन्होंने कुरा डाला तो वो नाम यूना का निकला। उधर है, यीशु को कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया कि ये कुरा सिर्फ उसी के लिए निकलता है, उसी को मारा जाए, क्योंकि सरदार कहन ने कहा था कि क्यों ना हो कि हम मसीह को मार दें बजाय इसके कि पूरी कौम मरे। ये पूरी कौम के लिए सिर्फ एक ही मर जाए। फिर है, वो खौफजदा होकर कहने लगे कि हम क्या करें। और यहूदी लीडरान मसीह पर हाथ डालने से डरते थे कि किस तरह से हम मसीह पर हाथ डालें। उधर जहाज के लोग, जहाज में जो लोग बैठे थे वो डरते थे कि हम यूना को किस तरह से मारें, क्योंकि इसका खून हमारे ऊपर आएगा। उधर यहूदी लीडरान इस बात से डरते हैं कि हम मसीह को किस तरह पकड़े। उन्होंने यूना से पूछा कि तू बता हम तेरे साथ क्या करें। और वो दूसरी तरफ पिलातुस ने मसीह को कहा कि तू बता मैं तेरे साथ क्या करूं, क्योंकि मेरे पास इख्तियार है कि तुझे छोड़ा जाए। दूसरी तरफ देखते हैं, यूना ने कहा कि मुझे समुद्र में फेंक दो। तो मसीह खुदावंद ने कहा
کہ جب ابن آدم اونچے پر چڑھایا جائے گا تو سب کو اپنی طرف کھینچ لے گا۔ یونا نے کہا اگر مجھے سمندر میں پھینک دو گے تو جہاز ساکن ہو جائے گا، آرام ہو جائے گا، تلاطم ختم ہو جائے گا۔ مسیح نے کہا کہ جب ابن آدم اونچے پر چڑھایا جائے گا سب کو اپنی طرف کھینچ لے گا۔ ملاحوں نے کوشش کی کہ یونا کو بچایا جائے، پلاطوس نے کوشش کی اور اس کی بیوی نے کوشش کی کہ یسوع کو بچایا جائے۔ سمندر اور زیادہ معجزن ہو گیا، اور ادھر دیکھتے ہیں کہ یہودی لوگ اور زیادہ شور کرنے لگے کہ نہیں، یسوع کو صلیب دو، یسوع کو صلیب دو۔ ملاحوں نے خدا سے ڈر کر منت کی کہ ہم اس کے خون میں، اس کے ناحق خون میں اپنے ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتے، اس کا خون ہماری گردنوں پہ نہ آئے۔ جبکہ یہودیوں نے کہا کہ مسیح کا خون ہمارے اوپر، ہماری گردنوں پر آئے، اور پلاطوس نے کہا کہ میں اپنے ہاتھ دھوتا ہوں کیونکہ یہ ایک بے گناہ شخص ہے۔ یونا کو سمندر میں پھینک دیا گیا اور مسیح کو پلاطوس نے کہا کہ صلیب دو۔ سمندر کا تلاطم موقوف ہوا اور یہودی لوگ خاموش ہو گئے جب مسیح صلیب پر چڑھ گیا۔ تب لوگ خداوند سے ڈرے۔ جب یونا کو سمندر میں پھینک دیا گیا تو لوگ خداوند سے ڈرے کہ یہ کیسا شخص تھا، اور جب یسوع کو صلیب پر چڑھا دیا گیا تو فقی، فریسی اور رومی سب کے سب جان گئے کہ یہ شخص خاص تھا،